کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کو. 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات ان میں سے ایک دن وہ تھا. سو ہمیں بڑا افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں. ڈیفینیٹلی اس میں کوئی روک نہیں ہے. 9 مئی کو ان سے کہ جب خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی اطلاع آئی تو میں آلموسٹ کوئی 5:30 بجے جناح ہاؤس کے سامنے پہنچا. تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا یہ کہ جی اٹیک جو ہے موجود ہونا چاہیے پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا. تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پراپرٹی اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹ واز شاکنگ اینڈ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹیڈ. سو فار می میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا. تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوکیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو 6 بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں. وجہ یہی تھی کہ مطلب انبیئربل جیسے ہوتا ہے یا ان افورڈیبل یا ٹوٹلی ان ایکسپیکٹیڈ آؤٹ آف بلو میں کوئی چیز وہ تھی. تو ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو. 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اور اس میں یو کین سے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہہ لیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئے وہ بڑی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہہ لیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پروسیس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں 100% سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات اس میں ہے کہ اوور آل جو زیادہ افسوسناک بات کہ 13-14 مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد. 13-14 مہینوں میں جو ایک نیریٹو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی شامل. تو جو خان صاحب کی طرف سے ایک نیریٹو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا کہیں گے اسٹاپ نہیں لگ سکا اس میں ہمارا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے. تو اس نیریٹو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضا اس فضا کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں اس کا پیک جو تھا وہ 9 مئی تھا. یہ ایک یو کین سے کہ بالکل ہی پوری قوم کے لیے یا اوور آل قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوور آل بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریسی کے ڈیموکریٹک کریڈینشیل اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیمیج ہوئی ہے پارٹی اور ڈیموکریسی بھی ڈیمیج ہوئی ہے. پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمیج ہوا ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم مواب کی جو مینٹیلٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کیلکولیشن کہ پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے وہ شاید نہیں پاسبل. مواب جو ہے اس کی مینٹیلٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے مواب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا. تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ مواب ہوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شاہی کا جو رول ہوتا ہے پولیٹیکل ورکر کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شاہی کا رول پلے کرے. کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پرامن ہوتا ہے. تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پرامن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹو میں پرابلم ہے اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں. سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہ دوسری وجہ ہے کہ ہم اس کو اسٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینیج نہیں کر سکے. اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ جانا یا بعض جگہ جو حملے تھے یا گراؤ والی بات تھی وہ بھی ٹوٹلی انفارچونیٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی فیلئر ہوئی ہے. سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہداء کی تصاویر کو دیکھتے ہیں جب ہم یو کین سے کہ لوگوں کو جس فوج سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس فوج کے خلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایک یوتھ کو سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو یوتھ آپ کہہ لیں کہ ان کو آئیڈیلائز
سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو، اور اس کو فوری طور پر ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا بھی رول پلے کرے، کر بھی رہے، ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی. تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی تھوڑی بہت 18 سال عمر ہوتی ہے، تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ، اس کی ضرورت ہے. اس طرح کی فیلئر جو ہے، سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر، وہ ہم دوبارہ کو کبھی نہیں کرتے. بٹ کبھی کی بات ہے کہ ان ساری سچویشن میں ہم تو، میں اپنی اگر بات کروں یا اپنے اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئیڈیلسٹ ہیں. آئیڈیلسٹ میں جمہوریت، جمہوری کریڈینشیلز اور پرامن اور ایفرٹ اور بولنے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، لکھنے کی آزادی، ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے، اس تشدد کے ایلیمنٹس کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست، اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے، نہ آپ کہہ لیں کوئی دل سے کہ کبھی ہمیں یہ چین نہیں دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے. بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آرمڈ فورسز، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ان لوگوں کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی صالحیت کو، ملٹی لنگول یہ کنٹری ہے، ملٹی کلچرل کنٹری ہے، اور ہوسٹائل سے اس کے جو نیبرس ہیں یا خطہ جو ہے بڑا انسیکیور ہے پولیٹیکلی. اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے، ان لوگوں کے اگینسٹ کو نیگیٹو بنے، یہ ڈیفینیٹلی قابل قبول نہیں ہے. اور جب یہ صورت بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے، تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں. سو جیسے کہتے ہیں ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استعفیٰ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے. تھینک یو ویری مچ.